قرآن کریم سے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور مقام تقوی جو ہے وہ تم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ روزے کا نور، قرآن کی تلاوت کا نور اور صلاۃ تراویح کا نور، سحری اور افطاری کا نور، یہ تمہارے ظاہر کو بھی سنوار دے اور تمہارے باطن کو بھی سنوار دے۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، یہ مقصد نہیں ہے روزے کا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر جو شیطان نے جڑیں اپنی مضبوط کر رکھی ہیں، جب تم روزہ رکھو گے تو وہ شیطان کی جڑیں کمزور ہوں گی، شیطان کی طاقت، شیطانی طاقت کمزور ہوگی، تمہارے نفس کی جو سرکشی ہے، جو بغاوت ہے، جو شہوانی خواہشات ہیں، دن رات تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، جب تم روزے رکھنا شروع کر دو گے تو اس روزے کی برکت سے شیطان کا زور بھی ٹوٹے گا، تمہاری خواہشات نفس کا زور بھی ٹوٹے گا، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا نور جو ہے وہ تمہارے سینے کو روشن کر دے گا، سینے کو روشن کر دے گا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ روحانیت اپنے اندر پیدا کرے، روحانیت۔ جسم تو ہم نے 11 مہینے ہم نے جسم کو ہی تو سنبھالا ہے، 11 مہینے ہم نے جسم کا ہی تو خیال رکھا ہے، اور اس جسم کی فکر میں کبھی ہم وہ چیز کھا رہے ہیں، کبھی وہ کھا رہے ہیں، کبھی وہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی وہ، کس لیے؟ اپنے جسم کے لیے۔ لیکن 11 مہینے وہ کرنے کے بعد اب 1 مہینہ رب نے ایسا دیا ہے کہ اب تم کیا کرو کہ اب تم اپنی ساری خواہشات چھوڑ دو، اب اپنی مرضی ترک کر دو۔ 1 مہینہ، پورے سال میں 1 مہینہ تم میری مرضی کے مطابق گزار دو، پورے کے پورے 11 مہینے تمہیں اس کا نور نصیب ہوتا رہے گا۔ 1 مہینہ تم میری مرضی کے مطابق گزارو، اپنی مرضی کا عمل دخل سارا ختم کر دو کہ نہیں، اب روزہ رکھنا ہے تو روزے کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ روزہ اگر رمضان آیا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو اب میں نے پوری تیاری کرنی ہے، پوری تیاری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا مبارک طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تو رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے سارے کام سمیٹ دیتے، سارے کام، گھروں کے کام کاج ہیں، کاروباری کام کاج ہیں، مصروفیات ہیں، سارے وہ سمیٹ لیتے تھے، سمیٹ دیتے۔ جب وہ سمیٹ لیتے، نیت پیچھے کیا ہوتی، مقصد کیا ہوتا؟ مقصد ایک ہی ہوتا تھا، یہ رمضان سے پہلے سارے کام میں کیوں سمیٹ رہا ہوں؟ تاکہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے اندر میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، بس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ استقبال رمضان اس طریقے سے کرنا ہے، رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرنا ہے کہ بیٹھ جائیں ایک کونے میں، اور بیٹھ کر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جسے اپنی کمیوں کا پتہ نہ ہو، اپنی کوتاہیوں کا پتہ نہ ہو، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے آج تک کیا 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 ہے۔ ہر بندے کو سب کچھ کا پتہ ہے کہ میں نے کیا 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 ہے۔ بس ایک کونے میں بیٹھ جائیں مصلی بچھا کر، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رب سے یہ درخواست کریں، یہ التجا کریں، رب سے یہ فریاد کریں کہ پروردگار، مجھے اپنی کمیوں کا پتہ ہے، کوتاہیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا پتہ ہے، جرموں کا پتہ ہے، لیکن اس رمضان سے پہلے پہلے میں سچی توبہ کر رہا ہوں، میرا پچھلا سارا کھاتا صاف فرما دے، سارا کھاتا صاف فرما دے، تاکہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کی برکات مجھے حاصل ہو سکے، اس کی برکتیں مجھے نصیب ہو سکے۔ قرآن پڑھوں تو قرآن کا ایک ایک حرف میرے سینے کے اوپر ایسی 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 جو ہے وہ رحمتیں اور روحانیت نازل کرے، جس طرح بارش برس رہی ہو تو وہ جس طرح پہاڑ کے اوپر، پتھروں کے اوپر بارش کے قطرے پڑتے ہیں،
جتنی مرضی مٹی لگی ہو پتھروں پر وہ بارش اسے بالکل صاف کر دیتی ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو قرآن کی آیات میرے دل کے اوپر ایسی روحانیت اتار دیں، ایسی روحانیت اتار دیں، ایسی روحانیت کہ وہ جتنا میل تھا وہ سارا کا سارا صاف ہو جائے، وہ ساری میل ختم ہو جائے، تاکہ میں اس ماہ مبارک کو غفلت کے اندر نہ گزاروں، سستی کے اندر نہ گزاروں۔